السلام علیکم، نمسکار۔ میں گڑھمکتیشور ودھان سبھا کے تمام ذمہ داروں کا، ووٹرز کا، رائے دہندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ مجلس پارٹی کے اس انتخابی الیکشن ورچوئل ریلی میں آپ شرکت کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس ورچوئل ریلی میں شرکت کی، اور گڑھمکتیشور سے مجلس کے پرتیاکشی امیدوار محترم جناب فرقان چودھری صاحب ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ 10 فروری کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اور مجلس پارٹی جو حصہ داری کی لڑائی لڑ رہی ہے، اس حصہ داری کی لڑائی میں آپ اپنا حق ادا کریے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ MIM پارٹی اس ودھان سبھا کے اسمبلی کے الیکشن میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، جس میں جن ادھیکار پارٹی کے بابو سنگھ کشواہا صاحب اور اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کے وہ کنوینر ہیں، جس میں وامن مشران صاحب کی بہوجن مکتی پارٹی بھی ہے، راشٹریہ پریورتن مورچہ بھی ہے، اور دیگر 3-4 پارٹیز ہیں۔ ہم نے مل کر یہ طے کیا ہے، یہ تمام کمزور طبقات اور برادری کے لوگ جمع ہو کر ہم نے طے کیا ہے کہ اتر پردیش کے کمزوروں کو انصاف ملنا چاہیے، اتر پردیش کے کمزور طبقات کو مضبوطی ملنی چاہیے، ان کو ان کے جینے کا حق ملنا چاہیے، ان کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا جن کو سمویدھان نے ان کو اجازت دی ان حقوق کو ملنے کی۔ ہم نے یہ طے کیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتا ہم کو سطح سے اور اقتدار سے اپنی دعاؤں سے ووٹ سے نوازے گی تو پہلے 2.5 سال کے لیے جناب بابو سنگھ کشواہا اس مورچہ کے مکھیہ منتری رہیں گے، اور دوسرے 2.5 سال کے لیے کسی دلت پریوار کے ایک شخص کو یا بہن کو اس کا مکھیہ منتری بنایا جائے گا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی طے کیا کہ 5 سال میں 3 ڈپٹی چیف منسٹر رہیں گے، ایک الپسنکھیک مسلم سماج سے رہے گا اور دوسرے پچھڑے سماج سے رہیں گے۔ ایک پورا پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اتر پردیش میں ساماجک نیائے ہو، تاکہ صحیح معنوں میں دلتوں سے انصاف ہو، ان کے جان اور مال کی حفاظت ہو، تاکہ صحیح معنوں میں پچھڑا سماج اور مسلم اقلیت کو ان کا حصہ ملے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اتر پردیش میں جہاں کہیں بھی بھاگیداری پریورتن مورچہ کے امیدوار یا پرتیاکشی ہوں گے، آپ ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں گڑھمکتیشور کے تعلق سے، ودھان سبھا کے تعلق سے صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ یہ لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے سپا اور RLD کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو یا BSP کے حق میں استعمال کرو، میں گڑھمکتیشور کی غیور عوام کو، وہاں کے غیور نوجوانوں کو، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاپور میں 23 جون 2018 کو ایک 45 سالہ قاسم کو کیسے مارا گیا، کیسے اس کی موب لنچنگ ہوئی، کیسے اس کی لاش کو بے دردی اور بے عزتی کے ساتھ زمین پر گھسیٹا گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے BJP کی یوگی سرکار نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا کہ ہم اس کی تحقیقات نہیں کرنا چاہتے، یہ نفرت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ قاسم کی لنچنگ ایک نفرت کا واقعہ ہے جو BJP کی سرکار اس کو چھپانا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، اس وقت بھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اب جب چناؤ آ رہے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ووٹ دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ہمارے بزرگوں سے دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم کو اللہ نے دماغ نہیں دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے؟ کہ اللہ نے ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں؟ کہ اللہ نے ہم کو یہ طاقت نہیں دی کہ ہم
ہمدرد اور ظالم میں فرق محسوس کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں دی کہ ہم کمزوروں کا ساتھ دیں بلکہ طاقتوروں کا یا ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ یاد رکھیے یہ لوگ جو آج آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈال دو، یاد رکھو اگر کہ آج کوئی بچہ یا ہماری بیٹی آج 15 سال کی ہے تو پھر 2029 میں جو وہ 20 سال کی ہو جائے گی یا ہو جائے گا، وہ جب بزرگوں سے جا کر پوچھے گا کہ بتاؤ سپا نے بہوجن سماج پارٹی نے یا بی جے پی نے میرے لیے اسکول کیوں نہیں بنایا، میرے چچا کو جیل میں کیوں ڈالا، قاسم کو کیوں مارا گیا، میری پاور لوم کو کیوں بند کر دیا گیا، میری دکان کو کیوں لوٹا گیا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ ان بچوں سے یہ کہیں گے کہ بھاگ تیرے دادا اور باوا نے آنکھ بند کر کے ووٹ دیا تھا، آج تیری زبان بڑی چل رہی ہے؟ یاد رکھیے آنے والا کل ہمارے بچوں کا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح سے ہماری جوانی کو، ہمارے زندگی کے اہم سالوں کو برباد کر دیا گیا اور ہمیشہ ہم کو ڈر اور خوف کے ماحول میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا پڑا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اس ڈر اور خوف کو دور کریں گے۔ آپ کو کسی پارٹی سے ڈر کر ووٹ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے امید کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ آپ کو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے، اور خاص طور سے میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سماجوادی اور آر ایل ڈی کی تائید میں بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، بتاؤ جب ملائم سنگھ یادو صاحب نے کلیان سنگھ کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، آپ اس وقت خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہوئے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کلیان سنگھ بی جے پی میں تھے؟ بی جے پی میں کیا کیا نہیں کیا انہوں نے؟ آپ نے اس وقت برسوں پہلے خاموشی اختیار کی، تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہی سماجوادی پارٹی میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جس نے منچ پر کھڑے ہو کر، اس کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر ہے، جس نے منچ پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ قبرستان سے مہیلاؤں کی لاشیں نکال کر ان کی عزت لوٹی جائے گی۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ حسن پور سے سماجوادی پارٹی نے ایک آر ایس ایس کے ممبر کو اپنا امیدوار بنایا۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ پرتاپ گڑھ میں جو ڈی وائی ایس پی کی موت ہوئی، اس موت کے ذمہ دار کو سماجوادی پارٹی ایک سیاسی بڑی عہدے سے نوازتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتائیے آپ کو یہ خاموشی کو توڑنا پڑے گا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ حکمت کے نام پر، مصلحت کے نام پر خدا کے لیے بزدلی کے مظاہرے مت کریے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیے، چاہے وہ غلطی اویسی کرتا ہو یا پھر کوئی اور سماجوادی پارٹی یا بی جے پی یا بی ایس پی کے نیتا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش بیٹھتے رہیں گے تو یاد رکھیے آنے والی نسل کو ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج سماجوادی پارٹی کی تائید کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب مودی سرکار نے CAA قانون کو پچھلے دروازے سے نافذ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم سینسس کے ذریعے اس کے ساتھ کروائیں گے، کس نے اس کی مخالفت کی تھی پارلیمنٹ میں؟ کس نے اس کالے قانون کو یہ کہہ کر پھاڑ دیا کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کیا کیا تھا سماجوادی پارٹی نے اس وقت؟ کیا کیا تھا آر ایل ڈی اور بی ایس پی کے لوگوں نے؟ آج مودی سرکار دوبارہ CAA قانون کو پچھلے دروازے سے لانا چاہتی ہے، جو قانون پیدائش کا ہے اور موت کا ہے، برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹریشن قانون کے ساتھ بی جے پی اس کو لنک کرنا چاہتی ہے۔ جب میڈیا نے رپورٹ کیا تو سب سے پہلے ہماری پارٹی نے مودی سرکار کو خط لکھ کر باضابطہ ایک ریپرزنٹیشن بھیجایا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں سپا اور بی ایس پی نے مخالفت کی؟ اتنی بڑی بڑی دولت ان کے پاس ہے، کیا وہ ایک وکیل کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ ایک اپنی پارٹی کے لیٹر ہیڈ پر مودی کو لکھ کر نہیں بھی جا سکتے تھے کہ ہم اس قانون کو CAA کو جو آپ پچھلے دروازے سے برتھ رجسٹریشن قانون سے نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کی